اور آیت ہے مختصراً اس کا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں ہمیں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکا جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے، فسينفقونها، تو پس وہ خرچیں گے، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان کے لیے یہ ریگریٹ کا باعث بنے گا، یعنی یہ مال خرچنا، ثم یغلبون، اور پھر وہ غالب ان کے اوپر غلبہ پایا جائے گا، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر جہنم میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ آیات جو ہیں یہ خاص طور پہ قریش کے لیے یہ سچ ثابت ہوئیں آیات، کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے مال خرچا، اور اچھا خاصا مال خرچا، انہوں نے اچھی خاصی اپنی ایفرٹس کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود ہی جو ہے ڈھیر ہو گئے، خود ہی ہار گئے۔ تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ یہ جو وار آن ٹیرر والا جو ایک زمانہ گزرا ہے جس میں امریکہ نے عراق میں اور خاص طور پہ افغانستان میں بہت زیادہ مال خرچا ہے، اور بہت زیادہ آرگنائزیشنز کو فنڈ کیا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلاموفوبیا جیسی ٹرمز بھی اسی زمانے میں معروف ہوئی ہیں، بہت زیادہ یعنی پیسہ بھی خرچا گیا، فسینفقونہا، اور انہوں نے وہ خرچیں گے بھی، لیکن ان کے لیے آپ سمجھ سکتے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی قریب میں یہ حسرت کا باعث ہی بنی ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے کوئی رزلٹ نہیں پایا، بلکہ اسلام کا گراف جو ہے یورپ میں خاص طور پہ اینڈ ایون امریکہ کے اندر وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو اسرائیل بھی ہے یہ بھی اپنا مال خرچ رہا ہے تو وہ خرچے گا، اور پھر ثم تکون علیہم حسرہ، اور پھر ان کے اوپر ندامت ہی کریں گے یہ، اور پھر ان کے اوپر غلبہ پایا جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الانفال جہاد کے حوالے سے ہے، تو میں 2 آیات ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بات مانو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرتی، مراد یہ ہے کہ دین اسلام۔ سبحان اللہ، یعنی اسلام وہ دین ہے جس سے لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں۔ جب اسلام غالب رہا کسی علاقے کے اندر تو وہاں پہ نہ صرف امن و امان اور سلامتی اور بھلائی اور خیر دنیا کی، وہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ نان مسلمس کو بھی ملی، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی، سبحان اللہ۔ واتقوا فتنة، اور ڈرو ایسے فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ وہ نہیں پہنچے گا تم میں سے جو ظالم ہے خاص طور پہ ان کو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے اللہ کے عذاب سے پکڑو کہ جب وہ آئے گا تو وہ پک اینڈ چوز نہیں کرے گا۔ ان ادر ورڈز کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب لاتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو نیک لوگ ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دے کے سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کشتی کے 2 فلورز ہیں، ایک اس کی بیسمنٹ ہے اور ایک اس کا گراؤنڈ فلور ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو ڈیک ہے۔ تو اوپر کچھ لوگ ہیں، کچھ نیچے ہیں، تو نیچے والے جو ہے اوپر والوں سے پانی مانگتے ہیں، اوپر والے پانی نہیں دیتے تو وہ کیا کرتے ہیں، ہم نیچے جا کے خود ہی سوراخ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو جا کے روکیں گے نہیں، ان کی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ نیچے والے وہ سوراخ کر دیں گے اور اس سے دونوں ڈوبیں گے۔ تو یہ مثال دے کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ نیک ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ معاشرے کے اندر برائی کر رہے ہیں ان کو روکیں، اگرچہ وہ اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے لیے تو یہ کام کریں، کیونکہ اس سے ان کی بھی بقا جو ہے وہ یعنی محفوظ ہوتی ہے، یعنی وہ بھی اپنی تبھی سروائیو کر سکتے ہیں جبکہ وہ باقی لوگ سروائیو کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی جب کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ عذاب پک اینڈ چوز نہیں کرتا بلکہ پھر وہ ساروں پر آتا ہے۔ اور اس سے اگلی ایک آیت میں انشاءاللہ ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ آیت نمبر ہے 28 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ نہیں 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان تمہیں عطا کرے گا، تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اسی طریقے سے تمہیں یعنی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والے۔ تو اس سے پتہ چلا، ہم نے پہلے تقوی کی بات کی ہے کہ تقوی ایک ایسا ایلیمنٹ اور کیریکٹرسٹک ہے ان دی ایج آف ڈاؤٹس اور ان دی ایج آف کنفیوژن،
جو ہمیں رہنمائی کر سکتا ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ مختلف ڈاؤٹس، مختلف کنفیوژنز اور جتنی بھی حالات تنگ ہو جائیں، سخت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتے ہیں. یعنی وہ حق اور باطل کی پہچان کر لیتا ہے. اللہ اس کو یہ ایبلٹی دے دیتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے. فرقان کا مطلب یہ ہے. لیکن یہ تقوی کے اوپر، یعنی اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو. تو اللہ سے ڈرنے والے بندہ جو ہے وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے، خاص طور پہ ڈاؤٹس اور اس طریقے سے دیگر فتنوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو